السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آدمی کے متعلق چند اہم خواب ہیں، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا انشاءاللہ، اور الرحمن ان کی تعبیرات بتاؤں گا۔ خواب کے اندر اگر بندہ 3 آدمی انجان دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ رب العزت سے رجوع کرے گا اور تقوی طہارت انشاءاللہ الرحمن وہ اختیار کرے گا۔ بڑا ہی پیارا اور اچھا یہ خواب ہے۔ خواب کے اندر اگر 2 آدمی انجان دیکھتا ہے جن کو وہ جانتا نہیں ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر ان سے ڈرتا ہے تو ریئل میں بھی وہ ان سے ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا۔ اس خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر انجان آدمی کو دیکھتا جس کو وہ جانتا نہیں ہے، جو کر رہا ہے نا ریئل کے اندر وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی غیبی مدد ہوگی، اگر برا کام کر رہا ہے تو اس خواب کو زائل کر دے۔ خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ایسے آدمی کو جس کی بد شکل ہے، خوبصورت نہیں ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور علماء سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ علماء سے بدگمانی اور علماء کے خلاف باتیں کرنا اور بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں سے محبت نہ کرنا، یہ اس بندے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر بندہ خواب کے اندر بد شکل آدمی کو دیکھتا ہے، جس سے ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، تو اس بندے کو ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے یہ بہت بڑی ایک آگاہی اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے اور وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ کسی بزرگ آدمی کو جو خوبصورت ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور زلفیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے، نیکی کی توفیق دیں گے۔ اس کے لیے بڑا اچھا اور پیارا یہ ماشاءاللہ خواب ہے۔ خواب کے اندر کسی بزرگ آدمی کو دیکھنا جو کافی بوڑھا آدمی ہے اور نیک ہے، خوبصورت ہے، داڑھی رکھی ہے، زلفیں رکھی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ بندہ لمبی عمر پائے گا، نیکی کو پہنچے گا اور نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ کرے گا۔ اگر کسی نیک بزرگ کو خواب کے اندر دیکھتا ہے تو یہ نیکی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت اس سے زیادہ نیکی کے کام لیں گے۔ بڑا ہی اچھا پیارا یہ خواب ہے۔ خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ کسی آدمی کو وہ تانبے کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے تو اگر وہ لوہے کا ہے تو وہ سخت دل ہے، اگر وہ تانبے کا ہے تو بخیل ہے، اگر وہ سونے کا ہے تو چمکتی ہوئی چیز ہے، وہ اچھا انسان ہے، اگر وہ اس انسان کو جانتا ہے تو پھر تو اس کے مطابق اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اگر نہیں جانتا تو یہ اللہ رب العزت نے اس کی غیبی مدد کی ہے۔ کوئی انسان اس کو سخت دل مل سکتا ہے، اگر وہ لوہے کا بنا ہوا ہے سخت دل مل سکتا ہے، تانبے کا بنا ہوا ہے بخیل مل سکتا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے تو اس پہ خرچ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آگاہی ہے۔ خواب کے اندر آدمی شیشے کا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے اور سختی کی طرف اشارہ ہے اور گھر میں مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بندہ شیشے کا بنا ہوا ہے تو اس خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر آدمی کا جسم دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آدمی کو برہنہ دیکھنا یہ فتنے کی علامت ہے، فوری طور پر اس خواب کو زائل کر دیں۔ خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی تنگ دست یا جو ہے وہ کسی معذور بندے کو دیکھتا ہے جو اچھا انسان ہے اور معذور ہے، ویسے اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بزرگی پائے گا انشاءاللہ۔ وہ بندہ خواب دیکھنے والا درویش ہے، بزرگی پائے گا، نیک انسان ہے، جو کسی معذور کو دیکھتا ہے لیکن وہ معذور صاف ستھرا ہو اور کتاب و سنت کا پابند نظر آتا ہو، تو پھر اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ خواب کے اندر ایک بندہ خود کو موٹا دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ ریئل کے اندر موٹا نہیں ہے اور صحت مند ہے، تندرست ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دولت اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ملے گی۔ اگر ریئل کے اندر بھی ایسا اور خواب میں بھی نظر آیا تو پھر یہ ایک عکسی ہو سکتا ہے، خیال ہی ہو سکتا ہے اپنا، اس خواب کی پھر کوئی تعبیر نہیں ہے۔ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی جگہ پر جا رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر وہ اپنی جگہ جو چھوڑ رہا ہے وہ اچھی تھی اور بری جگہ پہ گیا تو پھر اس کے لیے یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر جس جگہ پہ جا رہا ہے وہ اچھی ہے تو پھر اس کے لیے یہ خیر و برکت کا سفر بھی ہوگا اور خواب بھی اچھا ہے، اور جس سفر پہ وہ جائے گا اس کے لیے اس میں فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس پر غم اور پریشانی آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے نا، تبت یدا ابی لہب و تب،
یہ ہے کہ اس کے ہاتھ دونوں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں۔ ہاتھوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے ہی بندہ سب کچھ کماتا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ کچھ کما نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا عام ریل کے اندر۔ ورنہ پھر کرنے کے کام تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندہ بتا بھی سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے، لیکن ایک جو مطلق طور پہ میں بات کر رہا ہوں تو یہ اس کے لیے پریشانی اور غم کی علامت ہے۔ اس خواب کو فوری طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر ایک بندہ کسی انسان کو نصیحت کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی کو اچھی بات بتانا، کسی سے محبت کا پیغام جو کسی کو سنانا، یہ انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کا پابند بندہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے بہت ساری برکات جو ہیں وہ انشاءاللہ نازل کریں گے۔ بڑا ہی اچھا پیارا یہ خواب ہے۔ خواب کے اندر انسان جو ہے وہ کسی سفر پر جا رہا ہے تجارت کے لیے، تو وہاں اس کی تجارت جو ہے وہ اس کو نہیں ملی، یعنی کاروبار نہیں ملا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ کسی سوچ میں ہے اور سوچ و بچار میں ہے، یعنی کچھ کام کی سوچ و بچار میں ہے اور اس کے لیے پریشانی ہے۔ جو سفر پر جائے گا، کام کرے گا، اس میں اس کو منافع نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواب یہ بتا رہا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے اور کسی اہل علم سے ضرور مشورہ کرے۔ اس کے لیے یہ ایک آگاہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ اس کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ خواب کے اندر انسان کا نماز پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک انسان جو ہے خواب کے اندر نماز پڑھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہو، اگر نماز کنفرم ہو، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، تو پھر اس کی تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اگر مطلق طور پر وہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کے لیے کام میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ انسان کے حوالہ سے یہ میں خواب بیان کر رہا ہوں، اور کافی سارے ایسے خواب ہیں جو انسان کے حوالہ سے ہیں، آدمی کے حوالہ سے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا جو بندہ ہے اللہ سے مانگنے والا ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کے لیے مزید خوشخبریاں خواب میں جو ہیں وہ دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ خواب کے اندر انسان ایک چیز دیکھتا ہے کہ وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، اور بات جس سے کر رہا ہے وہ اس سے ناراض ہے، اور بات کیا کر رہا ہے کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب دیکھ رہا ہے نا، اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ صلح کرے، کیونکہ اس کے اندر کمی ہے۔ ایک بندہ جو خواب کے اندر کہہ رہا ہے نا یہ بات، تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کمی ایسی ہوگی، تو اللہ رب العزت نے اس کو آگاہی دی ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جو پہل کرتا ہے نا اللہ رب العزت اس کو ڈبل اجر عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو صلح کا اور دوسرا پہل کرنے کا۔ جس طرح کہ ایک بندہ نیکی کا حکم کرتا ہے اور نیکی جو ہے وہ خود بھی کرتا ہے تو اس کو بھی ڈبل اجر مل جاتا ہے۔ جس طرح بیٹی کی پرورش کرنا، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے سے دوسرا آگے جو جائے گی، جس جگہ پر اس کی شادی ہوگی، جو اس کی تربیت ہوگی، دین سیکھا ہوگا، وہ آگے پھیلائے گی، تو انشاءاللہ الرحمن ان کے رائے راست پر آنے سے بھی والدین کو اجر جو ہے وہ ملے گا۔